صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لاسانی بہادر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا، نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سخی پایا، نہ کسی کو اتنا زبردست بہادر پایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ روشن پایا، اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر باروب پایا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے اور ہم نے مل کر چلنا ہے ماوراء النہر یعنی سینٹرل ایشیا کی طرف، اور انشاءاللہ ایک سید زادے کی بارگاہ میں چلیں گے۔ حضرت خواجہ سید شمس الدین امیر کولال رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک انشاءاللہ ہوگا۔ بات یہ ہے ناظرین کہ تبلیغ دین کی ذمہ داری انتہائی اعلیٰ و عرفہ ذمہ داری ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ جسے انبیاء کرام علیہ السلام نے اٹھایا، جسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اٹھایا، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اٹھایا، جسے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اولیاء کرام اور علماء حق نے اٹھایا۔ یہ ایک ایسا میکینزم ہے ناظرین جس کے تحت اللہ کے منتخب بندے ہر دور میں اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ خدمت اسلام اور اصلاح معاشرہ میں خانقاہی نظام کا بھی ایک ناقابل فراموش کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ کردار اس قدر روشن اور عظیم تر ہے کہ اصلاح امت اور تبلیغ و اشاعت کی کوئی تاریخ ناظرین خانقاہوں کے بوریا نشینوں کے تذکرے کے بغیر ادھوری نظر آتی ہے۔ دین کی خدمت کا حقیقی فریضہ مؤثر طریقے سے انہوں نے ہی سر انجام دیا جن کا باطن آلائشوں سے پاک اور ظاہر علوم و معارف اور علم لدنی سے بہرور تھا۔ ان کی زبان میں اثر، لہجے میں شائستگی اور شخصیت میں وقار تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے میل جول اور کاروبار زندگی تک تبلیغ و دین یعنی تبلیغ و اشاعت کا جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ آج سلسلہ نقشبند کے سرخیل 7ویں صدی ہجری اور 8ویں صدی ہجری میں تصوف کے چاند حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت گاہ، جو سادات کے گھرانے کے چشم و چراغ بھی ہیں اور صدیقی فیضان کے گل نایاب بھی ہیں، فنا فی الشیخ کی عملی تصویر کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ منزل پر فائز ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کولال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دعوت و توحید، اتباع سنت، بدعت سے اجتناب، عزیمت کو رخصت پر ترجیح، اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونا، عبادت پر استقامت اور تقوی و تزکیہ سے مزین آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی وہ خوشبو ہیں ناظرین جن کا مرکز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ حضرت امیر کولال رحمۃ اللہ علیہ ناظرین مادر زاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی انتہائی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ تصوف کے راستے کا مسافر بننے سے پہلے اور سلوک و معرفت کی منزل پر قدم رکھنے سے پہلے کشتی لڑنا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شوق تھا، لیکن جب حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ولایت نے دل کی دنیا کو بدلا تو شوق تو وہی رہا ناظرین، جبلت بھی وہی رہی، مگر اب کشتی انسانوں سے نہیں بلکہ شیطان سے لڑا کرتے تھے، اور اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی طاقت سے ہر بار بلکہ بار بار شیطان کو
منہ کے بل پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ مقام آیا ناظرین کہ کوزہ گری کا شغل رکھنے والے حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال سوخاری رحمۃ اللہ علیہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی اس انداز سے فیض حاصل کرتے ہیں اور روحانیت کے اس انداز سے سانچے میں بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ڈھال دیتے ہیں کہ جہاں کوزہ گری روحانی بادشاہ گری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان سلسلہ نقشبند میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایسا چمکا کہ ان کی چمک سے رہتی دنیا تک تصوف کے راستوں کے مسافروں کو یعنی چمکنے کا موقع ملتا رہا اور سلوک کے متلاشیوں کی روحانی پیاس بھی بجھتی رہی۔ تقوی و پرہیزگاری میں حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین وہ مقام کے تقوی و پرہیزگاری بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نازاں ہو۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے عملاً یہ بتلایا کہ کسی بھی گناہ کو اگر چھوٹا سمجھ لیا جائے تو وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ کبیرہ گناہوں میں بدل جایا کرتا ہے۔ گناہ خاص صغیرہ ہی کیوں نہ ہو اسے سہل اور معمولی نہ سمجھو۔ آدمی گناہ کو سہل اور معمولی سمجھنے سے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور اگر گناہوں کی میل کو استغفار کے پانی سے بار بار دھویا جائے تو وجود پر معصیت کے دھبے مکمل طور پر مٹ جایا کرتے ہیں اور وجود مصفہ و مجلہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ناظرین شریعت کے سخت پابند بلکہ یوں کہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص پیروکار تھے۔ خوف خدا اور خوف آخرت ایسا ناظرین کہ برتنے جیسی چیزوں میں بھی تصرف نہ کرتے تھے کہ کہیں بروز محشر ان کی پکڑ نہ ہو جائے اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دنیا کا مال اور دنیا مکمل طور پہ ہیچ تھی، استغنا کی اس منزل پر فائز تھے کہ امیر تیمور کی درخواست پر یعنی آپ نے امیر تیمور کی درخواست پر اسے خوارزم تو عطا کر دیا، لیکن جب اس نے یہ درخواست کی کہ بخارا لے لیجئے تو آپ نے بخارا کو قبول نہ کیا، یعنی دنیا ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب بھی امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ویسے بھی پڑھتا ہوں یا اگر ہم پروگرام کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے پچھلے برس جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ایک عجیب کیف تھا ان کی شخصیت کے اندر۔ آغاز وہیں سے کرتے ہیں صاحب اور لے کے چلیں ذرا ہمیں تصور میں ما وراء النہر سینٹرل ایشیا کی طرف۔ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال سوخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف، پھر آپ کا شجرہ نسب اور پیدائش سے پہلے جو ایک ولایت کے آثار آپ کے نمایاں ہوئے یعنی مادرزاد ولی ہونے کے جو آپ کو جو خاص طور پہ آثار آپ نے دنیا نے دیکھے، اور پھر آپ کا شجرہ طریقت۔ بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ایک لفظ کو فوکس کیا، میں وہیں سے اپنی بات کو لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کو جس طرح لے کر چلے، جس طرح اپنایا، جس طرح پھیلایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر یہی اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی ہمیں دکھایا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان انعام یافتہ بندوں میں سے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس طبقہ کا ذکر فرمایا ہے وہ طبقہ متقین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہدی للمتقین کہا تو پھر ان کی آگے صفات بیان فرمائی۔ واہ واہ سبحان۔ گویا سب سے پہلا طبقہ جسے قرآن نے انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ قرآن مجید کا آئیڈیل مومن ہے۔
کیا کہنے؟ جسے متقی کہتے ہیں. کیا کہنے؟ تو متقین کی صفات کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر آگے قرآن اور مجید وہ انسانوں میں سپرلیٹو ڈگری ان کو بتایا جی دی گئی. اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت کے نیک اور مقرب بندوں کا ذکر ہے، ان کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے، مختلف شانوں کا تذکرہ ہے، ان کے اعمال کا، اور اللہ رب العزت کے حضور وہ اپنی ابدیت کا اظہار کیسے کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور حدیث مبارکہ میں. تو جہاں تک حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال سخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر ہے، ایک تو آپ کو نسب کے اعتبار سے یہ نسبت حاصل کہ آپ سید زادے ہیں اور حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. یعنی یوں کہیے کہ گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مہکتے پھول ہیں. جی الحمدللہ. اور پھر اسی طرح دوسری آپ کو یہ اعزاز اور آپ کو یہ شان حاصل کہ سلسلہ نقش بندیہ کا چراغ جہاں سے آگے روشن ہوتا ہے وہ آپ کی گود کے اندر پرورش پاتے ہیں حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر میں آپ کے شجرہ نسب میں جو مقرب ہستیاں آتی ہیں حصول برکت کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے اگر میں ان کے نام پڑھ دوں تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے. حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال بن امیر حمزہ بن امیر یعقوب بن اسماعیل بن غوث بن عبد المنان بن قیام الدین بن نور الدین بن عبد الخالق بن علیم اللہ بن شیخ بقا بن عبد الوہاب بن شمس الدین بن ابو اسحاق بن حسن بن صدر الدین بن حامد بن محمود بن احمد بن عبد القادر بن حسین بن احمد بن قاسم بن زین العابدین ثانی بن صالح بن امام جواد بن امام علی موسیٰ رضا بن امام موسیٰ قاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی المرتضی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ شجرہ نسب کے اعتبار سے بھی آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ ان ہستیوں میں آپ کا شمار ہوا کہ جو پوری امت کے اندر اصلها ثابت ان کا درجہ رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام کے شجرہ نسب کا یہ ان کو یہ اعزاز اور نسبت حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور شجرہ طریقت میں بھی بتائیے گا. اور آپ کی جی شجرہ طریقت کی طرف میں آتا ہوں. آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 676 ہجری کے اندر اور بخارا سے 6 میل یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے سوخار. اس وجہ سے پھر آپ سوخاری بھی کہلائے. تو وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آپ کے جو شیخ ہیں اور مرشد ہیں وہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ نے اپنے شیخ کی صحبت میں کم و بیش 20 سال گزارے اور ان سے آپ نے فیض حاصل کیا. اور ایک امیزنگ بات میں آپ سے عرض کروں پھر آپ ظاہر اس پہ آگے بات ہوگی. جو 20 برس آپ نے گزارے یہ آپ کی آخری عمر کے دور ہے. اگر آپ دیکھیں بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ 591 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 775 ہجری میں آپ پردہ فرماتے ہیں. یعنی اگر ویسے دیکھا جائے ٹوٹیلٹی میں تو 3 صدیاں آپ نے دیکھی ہیں. جی طویل عمر پائی. تو شیخ کی صحبت 20 سال تک حاصل ہونا یہ بھی یقیناً انہیں کندن بنا دینے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. پھر آپ اپنے طریقت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ نقش بندیہ اگرچہ لفظ نقش بندیہ اس کی ابتدا تو حضرت شاہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے مگر یہ سلسلہ اپنی اصل کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس سلسلے کی ایک خاص امتیازی شان یہ ہے کہ دوسرے سلاسل کے مقابلے میں اس کے متعدد نام رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر شیخ تیفور ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اس سلسلہ کو سلسلہ صدیقیہ کہا گیا. سبحان. پھر ان کے بعد ان کے نام کی مناسبت سے اسے سلسلہ تیفوریہ کہا گیا. پھر یہ سلسلہ حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہی کہلاتا ہے. ان کے بعد پھر ان کی نسبت سے اسے سلسلہ خواجگانیہ کہا گیا. پھر حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جب حضرت شاہ نقش بند تک یہ پہنچتا ہے تو پھر نقش بندیہ کہلایا. اور برِ صغیر پاک و ہند میں جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد مجددیہ کا لفظ اس کے ساتھ ملا. تو گویا سلسلہ طریقت کے اعتبار سے سلسلہ نسب کے اعتبار سے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے مقامات کے اعتبار سے جو آپ کو اعزاز حاصل ہے وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت ابتدائی گفتگو ہوئی علامہ صاحب. اور چونکہ ظاہر ہے ایک بات میں چاہتا ہوں ساتھ سرے دست پہلے آپ ابتدا میں بیان کیجئے پھر اس کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف. میں چاہوں گا یہ بھی بتائیں آپ لوگوں کو کہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص نگاہ آپ پہ ڈالی اور پھر وہ بات ہے کہ اس نگاہ کا آپ کو اسیر کیا. آپ کی بھی خواہش تھی کہ یہ شکار جو ہے ہمارے جال میں آ کے پھنسے.
پھر جو فنا فی الشیخ کی منزل پہ آپ فائز ہوئے، یعنی جو پیار و محبت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے ساتھ اور امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ آپ سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ جو مادہ ذات ولی والی بات ہے کہ ماں کے بطن میں موجود ہیں اور ماں کوئی لقمہ کھاتی ہیں، وہ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ مادہ ذات ولی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مشتبہ لقمہ بھی میرے پیٹ میں غلطی سے چلا جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی جب تک وہ لقمہ باہر نہ آ جاتا۔ یعنی اتنے اثرات ہیں رزق حلال کے، اور جو عقل حلال ہے اس کے اتنی برکات ہیں اور اس کے اتنے زیادہ ہیں، تو آپ وہاں پر بھی اس کا اہتمام کرتے تھے تو دنیا میں آ کر کتنا زیادہ اہتمام کیا اللہ اللہ۔ آپ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ چونکہ کوزہ گر تھے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کشتی کیا کرتے تھے میدان کے اندر، تو بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ متعلقین کے ساتھ گزر رہے تھے، اچانک رک گئے اور بیٹھ کر وہاں پر اس کشتی کو دیکھنے لگے۔ متعلقین نے اور مریدین نے فرمایا کہ حضور یہ دنیا کے لہو و لعب کے اندر اور کھیل کود کے اندر لگے ہوئے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا ہاں یہ دنیا کا میدان ہے، کشتی کا میدان ہے، لیکن اس کشتی کے میدان میں ہمارا ایک گوہر نایاب بھی بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، جیسے آپ نے جملہ فرمایا کہ ہم اس کو شکار کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ بیٹھ کے وہاں پر اور بیٹھ کے توجہ فرمانے لگے۔ آپ دیکھیے جنید بھائی کہ یہ اللہ والوں کی نظر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نور نظر و فراست عطا فرمائی ہوتی ہے، اور اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں، اور یہ جو قلوب کا کشف ہے اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے سبحان اللہ کہ جن کے من پاک ہوتے ہیں، جن کی نظریں پاک ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں، ان کے دلوں کے اندر بڑی طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ سبحان آپ نے وہاں بیٹھ کر ان پر نگاہ ڈالی اور ان کا دل کھچا ہوا ان کی طرف آ گیا، اللہ۔ اور اس کشتی کو چھوڑ کر جو لوگوں کے ساتھ لڑتے تھے، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا انٹرو کے اندر کہ وہ کشتی جو لوگوں کے ساتھ لڑی جا رہی تھی میدان کے اندر، اس کو چھوڑ کر بابا صاحب کے پیچھے چل پڑے اور اب شیطان اور نفس کے خلاف کشتی شروع فرما دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ان کا نام زندہ ہے، آج ان کا ہم یہاں بیٹھ کر کروڑوں لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، یہ تبھی ہوا کہ انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، اللہ، انہوں نے شیطان کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا۔ آج ان کا نام زندہ ہے، آج ان کی قبریں زندہ ہیں، آج ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور محبت انوار ہے۔ یہ تبھی ہوا کہ جب انہوں نے ان بزرگوں کی صحبت کو اختیار کیا۔ جیسے ذکر کیا گیا کہ قرآن نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں صراط مستقیم کا لیبل اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں، لیکن قرآن نے یہ بھی متعین کر دیا کہ ہر ایک صراط مستقیم پر نہیں، ہر ایک انعام یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہے۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت کو اختیار کیا جائے، اس میں سے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی صحبت کیمیا نے، اللہ اکبر، حضرت امیر کلال کو ایک سلسلہ نقشبندیہ کا شہنشاہ اور بادشاہ اور سرخیل بنا کے رکھ دیا۔ کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ دوسرا جو فنا فی الشیخ کی منزل، یعنی اپنے علاقے میں مغرب ادا کرنا، وہ ذرا بتائیے کیا واقعہ تھا کہ شیخ کی بارگاہ میں کلال کے حوالے تک یہ چلتا رہا سلسلہ؟ جی ہاں، کلال کے حوالے سے تو جیسے چونکہ آپ کوزہ گر تھے، کوزے بناتے تھے، آپ کا پیشہ تو زراعت کا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ کوزہ بنایا کرتے تھے، اس اعتبار سے آپ کو کلال کا امیر آپ کا نام ہے۔ اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ فنا فی الشیخ کی یہ منزل ہے کہ اپنے علاقے کے اندر آپ مغرب کی نماز ادا کرتے اور رات بھر جو ہے بزرگوں کے پاس رہ کے فجر کی نماز دوبارہ آ کر اپنے علاقے میں واپس ادا فرمایا کرتے ہیں۔ تو بزرگوں کی صحبت، ان کے پاس رہنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان کو مرد کامل مل جائے تو بہت ساری کتابوں سے اور بہت ساری چیزوں سے نہیں ملتا ہے جو اس کی صحبت کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو تربیت اور جو صحبت اور جو آپ جو ہے ساری منزلیں طے کرتے تھے یہ رات بھر۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے جنید بھائی، ہم ایک تسبیح پڑھ لینا تو سارے معاشرے کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ حضرات گرامی اعلان سماعت فرما لیں، میں نے آج ایک تسبیح پڑھ لی۔ بالکل ایسا ہے۔ آپ 20 سال تک اتنا عرصہ جاتا رہے، بلکہ بعض روایت کے اندر 8 سال تک آیا، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ راز افشا نہیں کہ 8 برس تک کنٹینیوسلی سلسلہ۔ اور روحانیت کے اندر جنید بھائی آپ کے پروگرام کی وساست تھے، اور خالصتاً صوفی بزرگوں کا آج یہ پروگرام ہے، ان کی برکات اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ روحانیت کے اندر جتنا زیادہ اخفا ہوگا، جتنا زیادہ پوشیدہ ہوگا، اتنی روحانیت کی منزلیں بڑھتی جائیں۔ کیا کہنے؟ صوفیہ راتوں کو اٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ کیا
اچھی بات آپ نے آج اگر ہم حقیقت کے اندر تصوف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی نہج پر جانا ہوگا، کیا اچھی بات اسی منہاج پر جانا ہوگا، تب جا کر وہ برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ایسا صاحب، یعنی آپ سوچئے کہ آپ 8 برس تک کنٹینیوسلی ایک روایت میں آتا ہے اپنے مرشد کی بارگاہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے رہے، اور گھر والوں تک کو نہ پتا تھا، اور مغرب سے لے کے فجر تک کا اسپیل ایک بہت بڑا اسپیل ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے اخفا میں رکھا ہر بات کو۔ اچھا جی، اب دیکھیں ایک اور چیز جو مقام اور مرتبہ خاص طور پہ، وہ دیکھیے کتنا عظیم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تو اب سکوت بغداد ہمارے ذہن میں تاریخ ہو چکا ہے، چنگیز خان جو ہے تاراج کر چکا ہے، ری ویمپنگ ہو رہی ہے، 1.5-2 صدی بعد کی ساری بات ہے، اب اس سینٹرل ایشیا کے اندر بابا سماسی جیسی شخصیت موجود ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امیر تیمور۔ اب امیر تیمور ظاہر ہے ایک بہت بڑا فاتح تھا۔ امیر تیمور جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ سے جو ہے پہلے تو وہ خوارزم مانگتا ہے یا بعد میں مانگتا ہے، یہ تاریخ میں آپ بتائیں گے کس طرح سے، لیکن آپ نے آپ کو جو بخارا کی پیشکش کی گئی آپ نے یکسر اس کو رد کر دیا، یعنی دنیا چاہیے نہیں۔ بتائیے وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال قدس سرہ العزیز، آپ کا وصال 2 جمادی ثانیہ سن 772 ہجری میں ہوا، اور آج آپ کی جس شان بے نیازی کا ذکر ہو رہا ہے، یقیناً وہ اس دور میں ان تمام لوگوں کے لیے جو بزرگی کے دعوے دار ہیں مشعل راہ ہے۔ امیر تیمور کے بارے میں ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مغل برلاس ہے اور یہ چنگیز خان کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے سر پر یہ تاج ہے کہ پورے یعنی مغل اور بالخصوص جو خاص طور پر چنگیز خان کے لوگ ہیں جنہوں نے پورے سینٹرل ایشیا سے لے کے بغداد تک کے حصے کو تاخت و تاراج کیا، اگر کسی قوت نے روحانی اعتبار سے ان کی تلواروں اور دلوں کو فتح کیا ہے تو اب حضرت شیخ رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ تھے، آپ کے دست مبارک پر ایک چنگیزی بادشاہ مسلمان ہوا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر امیر تیمور تک پہنچا۔ بالکل ٹھیک۔ امیر تیمور نے تقریباً 42 ممالک فتح کر لیے تھے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ دونوں ہاتھوں سے یہ کام کرتا تھا، بڑا ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ اور اس دور میں جب سمرقند کے اندر وہ شخص اپنا یعنی عروج کے مقام پر پہنچا ہوا ہے، اس نے جب سمرقند میں قیام کیا تو حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ یہاں پر قدم رنجہ فرمائیں کہ میرا آنا آپ کے پاس دشوار ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا کہ حضرت شیخ امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب وہ قاصد آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گوئی میں مشغول ہوں، ٹھیک ہے، مقصود یہ ہے کہ میں تو ہاتھ پھیلاتا ہوں پروردگار عالم کے سامنے، مجھے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے عذر خواہی کے لیے اپنے صاحبزادے حضرت امیر عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیج دیا، اور ساتھ میں جو نصیحت فرمائی ہے وہ اس دور کے تمام سادات کرام اور ان کی آل اولاد کے لیے بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ فرمایا کہ ہمارے جد امجد کی نصیحت اور وصیت یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کی طرف میلان نہیں کرنا، فرمایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور اگر امیر تیمور تمہیں کچھ دے تو اس کو قبول نہ کرنا، قبول کر لو تو میرے پاس واپس نہ آنا۔ اور پھر فرزند ارجمند کو دیکھیے کہ جب آپ امیر تیمور کے دربار میں پہنچے، امیر تیمور نے آپ کو کچھ دینا چاہا، بخارا کی سلطنت عطا کرنا چاہی، تو آپ نے انکار کر دیا، کہا کچھ تو وصول کر لیجئے، فرمایا کہ میرے مرشد کی مجھے اس بات کی اجازت نہیں۔ اور جب امیر تیمور نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ میں کس طرح سے حضرت امیر کلال علیہ رحمہ کی اس رضامندی کو پا سکتا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مدرسے میں اتنے پیسے دے دو، ہماری خانقاہ میں اتنا چندہ جمع کر دو، تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں درویشوں کے دل کا تقرب چاہیے تو تم تقوی اور عدل کو اپنا شعار بناؤ، کیونکہ جو چیز اللہ کے قریب بندوں کو کرتی ہے وہی ان اولیاء اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اچھا یہ امیر عمر رحمۃ اللہ علیہ ظاہر نمائندگی تو اپنے والد گرامی حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہے ہیں، لیکن کمال آپ دیکھیں کہ سامنے جس کے کھڑے وہ امیر تیمور ہے، جس کے دبدبے سے ایک دنیا کانپتی تھی، بالکل ایک دنیا کانپتی تھی۔ یعنی یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اپنے والد ماجد کی اس نصیحت کو اس قدر آپ نے باندھ کر رکھا کہ امیر تیمور کے سامنے بھی حق گوئی سے آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ پھر اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر تیمور جامع مسجد بخارا میں جب حضرت
امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد بخارا میں تشریف فرما تھے تو وہاں امیر تیمور نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے. تو حضرت خواجہ جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ فوج کس کی موجود ہے, تو بتایا گیا کہ یہ امیر تیمور کی فوج ہے. جب شور ہوا تو امیر تیمور خود اپنے خیمے سے باہر آیا اور کہا کہ حضرت میں آج آپ کی زبان سے کچھ براہ راست سننا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک حضرت خواجہ عزیزاں علیہ الرحمہ کی مجھ پر روحانی توجہ نہ ہو میں کلام نہیں کرتا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور بھی اس وقت کلام فرمایا کرتے تھے جب پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی. تو پھر آپ نے اپنے حجرے میں جا کر مراقبہ فرمایا اور فوری طور پر اپنے ایک محرم راز شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا کہ جاؤ اور امیر تیمور کے پاس پہنچو اور اسے یہ بات پیغام کے طور پر دو کہ مشائخ بخارا کی ارواح طیبہ نے خوارزم کی حکومت تمہیں عطا فرما دی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ خوارزم کا ایک دور تو وہ ہے کہ جس میں چنگیزیوں نے خوارزم کو تاخت و تاراج کیا ہے, اور دوسرا دور وہ ہے کہ مشائخ نقشبند کی دعا کی برکت سے خوارزم دوبارہ ایک طور پر فتح ہو رہا ہے کہ امیر تیمور نے اس کو پھر ایسے فتح کیا کہ پھر ایک مرتبہ خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فقراء اپنی چادروں کو زمین سے اٹھنے کے بعد جھاڑ رہے تھے, تو امیر تیمور وہاں سے گزرتے ہوئے دھول میں جا کر کھڑا ہو گیا. تو کسی نے جا کر ان فقیروں کو منع کیا کہ تم کیا کرتے ہو, امیر تیمور لنک ہے. تو امیر تیمور نے کہا ان کو مت روکو, میں امید کرتا ہوں کہ خواجہ نقشبند بخاری کی اس دعا کی برکت سے اللہ میری آخرت میں مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اڑنے والی دھول اس کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہا تھا امیر تیمور. اچھا یہاں پہ ایک بات اور ذرا سا سمجھائیے آپ, جو میرا خیال ہے اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا استغنا عطا کر دیتا ہے, اتنا جو دنیا و مافیا سے جو ہے وہ اپنا ماورا کر دیتا ہے کہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور مال و دولت اور یہ جائیدادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. یقیناً ایسا ہی ہے کہ جب یہ تمام تر اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا لیتے ہیں, دست بکار دل بیار, جب ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منسلک ہو جاتا ہے اور دل کا رابطہ پروردگار عالم کے ساتھ ہو جائے تو وہ ہاتھ جو پھر اللہ کے سامنے پھیلتا ہے وہ ہر دنیا کے بادشاہ سے مستغنی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب, ذرا یہ بتائیے کہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا بڑا چرچا ہے اور خاص طور پہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جو مکہ اور مدینہ پاک کے جو صوفیہ کرام تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے, وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کرامت آپ کی تھی. بتائیے کیا ہوا تھا؟ جی بالکل, ان کے کرامات کے کچھ واقعات کی طرف آنے سے قبل اگر میں یہ بات عرض کروں کہ کرامت کو بہت سارے احباب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کرشمے اور عجوبے کا نام کرامت ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے لفظ پر غور کریں تو کرامت کا معنی ہے ریسپیکٹ, تکریم, عزت اور احترام. گویا جب اللہ رب العزت اپنے کسی مقرب بندے کی تکریم کو ظاہر فرماتا ہے یا اس کے مقام کو ظاہر فرماتا ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے, اللہ کے ہاں اس کی کتنی تکریم ہے, تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاں جو عزت ہے اس بندے کی اس کو ظاہر فرماتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اللہ کرامات جو ہیں اولیاء کرام کے ہاں یہ نہ تو ولایت کا معیار ہے
نہ ولایت کی نشانی اور علامات ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ ولایت کے تقاضے ہیں، درست، نہ یہ اولیاء کرام کی خواہشات ہوتی ہیں، بلکہ کرامت کا ظہور اللہ رب العزت فرماتا ہے، کبھی اپنے ارادے سے اور کبھی ان کے ارادے سے بھی، وہ بھی کبھی ارادہ فرماتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ولایت کی میرا خیال ہے شرط میں ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ مطلب کرامات کو اخفا میں رکھا جائے، جیسے انبیاء کرام کے لیے کہ معجزات کا ظہور کیا جائے۔ جی ہاں، اس میں ہم لازمی شرط نہیں کہتے، مگر یہ کہ اکثر ایسا ہی ہے، اکثر ایسا ہی ہے کہ اولیاء کرام کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ کرامت کو ظاہر کریں اور کوئی ان کی تعریف کرے، چونکہ نہ وہ کسی کی تعریف کے محتاج ہوتے ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں کرامات کو اور پھر کرامات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ثبوت کی طرف، اس کی دلیل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کرامت کا حق ہونا قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا آپ کا آصف بن برخیہ وہ تخت کو لا دیتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، تو پھر کرامت حق ہے۔ جب کرامت حق ہے تو کس بزرگ کی کون سی کرامت وقوع پذیر ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ درست، لہٰذا کرامات حق ہیں تو اولیاء کرام کی کرامات ہوئیں، مگر یہ کہ اولیاء کرام نے کبھی بھی کرامات کو اپنی تعریف اور ستائش کے لیے استعمال نہیں فرمایا، درست، ظاہر ہو گئیں اور ظاہر ہوتی رہیں۔ اور حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بھی کثیر کرامات ظاہر کچھ بتائیے، جیسے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر کرامات کا ظہور ہوا، آپ سے بھی اسی طرح ہوا۔ آپ سے مثلاً ایک کرامت آپ کی یہ منقول ہے کہ آپ ایک بار حج کے مناسک اور احکام بیان فرما رہے تھے، کسی کے دل میں خیال آیا کہ یہ یہاں سے آج تک گئے تو ہے نہیں حج کے لیے، چونکہ آپ ظاہراً ان کے سامنے نہیں گئے تھے، تو یہ کیسے حج کے مناسک اور احکام بیان کر سکتے ہیں؟ تو اسی لمحے اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے اس کو بلایا مجلس کے بعد اور کہا ذرا غور کرو۔ اس نے دیکھا تو اسے بیت اللہ شریف نظر آ رہا، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہاں نہیں گئے تو کیا ہوا، مگر یہ کہ ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بدگمانی نہ کیا کرو۔ اسی طرح آپ کے بارے میں دوسری، وہ بھی حج سے متعلق ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے تو مکہ اور مدینہ سے کئی مشائخ آئے آپ کے علاقے میں اور انہوں نے آ کر پوچھا آپ کا نام، تو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کی اولاد ہم تعزیت کر لیں، حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ بھی مکہ اور مدینہ میں تو حضرت کبھی تشریف نہیں لے گئے، بالکل ٹھیک، تو آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ انہوں نے کہا جی 32 سال ہو گئے، ہر سال وہ ہمارے ساتھ حج فرماتے ہیں اور وہاں مکہ اور مدینہ میں ان کے کثیر مشائخ ہیں، کثیر ان کے مریدین ہیں اور عقیدت مند ہیں اور ہمارے، تو گوانی یہ راز تب کھلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرما رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کی کرامات اور بھی بے شمار ہیں، چونکہ آپ وہ کشتی فرماتے تھے، وہ آپ کا ایک شوق تھا، تو ایک آپ کی یہ کرامت بھی ہے کہ کسی شخص نے آپ کے اس عمل کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ سید زادے ہو کر تو اس کام کے اندر کیوں مشغول رہتے ہیں اور کیوں شغف رکھتے ہیں اس سے، تو پھر ان پر غشی طاری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے اور انہوں نے دیکھا کہ میدان حشر بپا ہے اور ایک دلدل ہے، میں اس میں پھنسا ہوں اور آگے نہیں جا پا رہا، تو بس وہ اسی میں تھے کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے منزل تک پہنچایا، تو اتنے میں ان کی غشی اتری تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم زور آزمائی کرتے ہیں یہ زور آزمائی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ زور آزمائی تو ہم اس دن کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں، تو تمہاری نظر اس زور آزمائی پر ہے تو ہم تو اس زور آزمائی کے بھی اس میدان کے بھی مسافر ہیں، تو گویا آپ کی کرامات کثیر ہیں، مگر یہ کہ کرامات کے اوپر کسی کو پرکھنا کہ کرامت ہوئی تو ولی ہے نہیں، تو وہ ہے استقامت، وہ ہے آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع، وہ ہے دین کی پیروی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب فائنلی اب یہی اصل میں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں سے اب ہمیں وہ بات نکالنی ہے کہ جہاں ہم آ کے اپنے آپ کو پہلے ان تعلیمات کے سامنے کھڑا کر دیں بالکل، کیونکہ یہ تعلیمات ہی ہیں جس کی پریکٹیکل اپروچ یوں کہہ کہ اس تھیوری کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ اپنی ذات میں کر کے دکھایا. وہ تعلیمات کیا ہیں بنیادی طور پہ وہ بتائیے، وہ ارشادات کیا ہیں جس کی روشنی میں سارے واقعات امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیے حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ کے عظیم خلفاء میں حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اور خاص طور پر خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم اور آپ کا درس ہے وہ یہ ہے کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تمام مخلوقات سے خود کو الگ تھلگ کر کے اپنے رب کا نام اللہ اللہ اپنے قلب اور اپنی زبان سے ادا کرتے رہو. اللہ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ ہوش دردم، اپنے ہر سانس پر نظر رکھو، اپنے ہر سانس پر ہوش رکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی غفلت میں گزر رہا ہو. پھر فرماتے ہیں کہ نظر بر قدم، جب کبھی کوئی قدم اٹھاؤ تو قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ قدم کہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت میں ہے یا موافقت میں ہے. خلوت در انجمن، پھر فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم بزم میں ہو، انجمن میں ہو، لیکن تمہارا دل خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو. فرماتے ہیں یاد کرد ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، باز گشت نگہداشت اور یادداشت، اپنے قلب کی نگہداشت کرتے رہو، اپنے خیالات کی نگہداشت کرتے رہو، اور پھر ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہو. پھر آپ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جب تک تم اپنے جسم کو اور اپنے پیٹ اور معدے کو حرام سے پاک نہیں کرو، تمہارا لباس جب تک حلال نہیں ہوگا اور تمہارا معدہ حلال لقمے سے پر نہیں ہوگا، عبادت تمہارے کام نہ آئے. یعنی یہ وہ بات آ گئی کہ 10 درہم میں اگر 1 درہم جو ہے حرام کا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. جنید بھائی صرف 1 درہم نہیں، اگر 1 فلس، اگر 1 ذرہ بھی حرام کا ہے تو وہ کل کو ناپاک کر دے گا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا فرمان ہے جب تک زندہ رہو طلب علم کرتے رہو. فرض ہے کہ علم ایمان، علم نماز، علم روزہ، علم زکوٰۃ، علم حج، علم خدمت والدین، علم بتا رہے ہیں، علم خدمت والدین، علم صلہ رحمی اور ہمسایوں کی ساتھ رعایت کرنے کا علم، خرید و فروخت کرنے کا علم، حلال و حرام کا علم کرو. فرما رہے ہیں یہ وہ علوم ہے جو تمہیں حاصل کرنے ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں توبہ کرتے رہو، کیونکہ توبہ تمام بندگیوں کا سر ہے اور راز ہے. فرمایا ارادت کیا ہے؟ فرمایا ارادت خدا کی طلب ہے، ارادت ترک عادت ہے، وفائے عہد ہے، ادائے امانت ہے، ترک خیانت ہے، اپنی تقصیر کی دید ہے اور اپنے عمل کی نادید ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. اور پھر آپ کا فرمان یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ پڑھ کر آپ فرماتے ہیں لوگوں صرف تم خود نیکی کرتے رہو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے دین کی طرف لگائے رکھو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ علماء کی خدمت میں رہو، ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ شریعت کی تابع داری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو بہت زیادہ قابل احتساب سمجھنا، اپنے ہر سانس اور ہر قدم اور ہر نگاہ پر نظر رکھنا کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ایسے مشغول رہنا کہ یہ زبان بھی ذکر میں رہے، یہ جسم بھی ذکر میں رہے، یہ قلب بھی ذکر میں رہے، اور یہ جسم بلاؤں پر صابر ہو جائے، زبان شاکر ہو جائے، اور دل اللہ کے ذکر میں ذاکر ہو جائے. کیا کہنا مجھے ایک بات آخر میں بس ریپ اپ کرتے ہوئے، دیکھیں میں تو ابھی تک اس آپ کی اتنی حسین گفتگو کے بعد پھر میں فلیش بیک میں
اس واقعے کی طرف بار بار چلا جاتا ہوں. بات بالکل صحیح ہے. آج ہم کسی سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام کر لیتے ہیں, اس کی چیز اٹھا کے استعمال کر لیتے ہیں. ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ابا کا مال ہے, ہم اس کو استعمال کر لیں. وہاں پہ جہاں کپڑے سکھانے کی بات آ رہی ہے, اور ظاہر اللہ کی زمین ہے, لیکن وہی بات ہے اس میں بھی وہ تصرف کرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں کہ زمین اگر کسی اور کی ہے تو خدا نہ خواستہ جو ہے میری پکڑ نہ ہو جائے. اس حد تک خوف آخرت نقش بند سلسلے میں آپ نے پیدا کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلفاء میں تقریباً 114 خلفاء آتے ہیں, اس میں جب بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ پہ بات جاتی ہے, آپ دیکھیے تو ایک آپ کو چمکتا ہوا آفتاب نظر آتا ہے جن کا نور جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا. ذرا بتائیے. جنید بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ اہم ترین چیز تربیت ہے. اور حضرت خواجہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے صوفیہ کا لباس پہنا ہوا ہے, وہ کاشتکاروں کے سامنے دامن لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ دانے اس میں ڈال دو. تو میں نے پوچھا کہ یا شیخ یہ لوگ ذلیل و خوار کیوں ہو گئے دنیا داروں کے سامنے؟ تو فرمایا کہ ان کے مرشد کو دولت جمع کرنے کی ہوس تھی, تو ان کے مریدوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ہوس میں مبتلا کر دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں احتساب, یہی وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں کیا کہنے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو اور اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل بروز محشر حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. ناظرین کرام, کتاب الشفا, دھند اور موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سورہ علم نشرہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھیں اور کلمہ شریف کا مسلسل ورد رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری کے اسباب پیدا فرمائے گا. جو ہمارے ظاہر ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں, باقی جن کو کرنا چاہیے وہ بھی اپنا کام کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو. جو شخص ہمارے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.